MQM کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے والے سمجھ گئے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں، ہماری تہذیب ہی ہماری طاقت ہے۔ کراچی میں عشرہ آزادی کے سلسلے میں لیبر ڈویژن کے سیمینار سے خطاب میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم تو قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے، ہمیں بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ بھی بہت توجہ دینی ہے، وہی کل کو آگے چل کر آپ کے ہمدرد ہوں گے، اور ہمدرد کے بعد آپ کے کارکن ہوں گے، کیونکہ مجھے یہاں زیادہ تر تعداد کارکنان کی نظر آ رہی ہے، ذمہ داران کی نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ بات کرنا بہت ضروری تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جو بانٹے گا اور جو بانٹے گا روشنی دنیا میں اپنی، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب کسی سرزمین سے نکلے گا۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اشعار اس کے ساتھ اور بھی ہیں، لیکن میں خالد بھائی کے ہوتے ہوئے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ لوگ جھوٹے رہیں، خدا کے واسطے پارٹی کے پیغام کو، تنظیم کے پیغام کو بھرپور طریقے سے آگے پہنچائیں۔ ان خوش نصیبوں کو آزادی مبارک ہو جن تک آزادی پہنچ چکی ہے، کیونکہ سامنے کیمرے ہیں تو جتنی آزادی پاکستان کی جمہوریت مجھے دیتی ہے اتنا ہی سچ بولوں گا۔ آپ سب کو، ہم سب کو آزادی مبارک ہو کہ آزادی خدا کا سب سے بڑا احسان اور زندگی کی سب سے بڑی شان ہے۔ آزادی کی خواہش و تمنا اپنی آزادی کی جستجو اور جہد اپنے آزادی کا حصول اور آزادی کی حفاظت کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی کو غلام بنانے کی کوشش اور سازش، کسی کو غلام بنانا اور غلامی کو قبول کرنا کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک غلامی کے سب سے بڑے امکان اور اعلان کا نام ہے۔ آج یہاں پر غالب امکان تو یہ ہے، کیونکہ یہ تقریب کراچی میں جہاں پر پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ایک عالمی معاہدے کے تحت ایک ہجرت اور تبدیلی آبادی، ایک ایسی ہجرت جس کا کہ تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کا اور اس طرح کی ہجرت کا، اختیاری اور ارادی ہجرت کا ذکر بہت کم ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہجرت کی تو ان کے پیچھے فرعون تھا، ہم نے بھی ہجرت کی تو ہمارے پیچھے فرعون تھا اور استقبال کرنے کے لیے آگے بھی فرعون۔ 76 سال ہو گئے پاکستان، اور ایسا کیا ہوا ہے کہ جس پاکستان کو
मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाने की ख्वाहिश, इरादा, कोशिश और कुर्बानियां दी गई हैं। जिस पाकिस्तान को आलम इस्लाम के लिए मॉडल बनाना था, ये मंडी किसने बना थी? वो कौन से सौदागर थे जिसने इस वतन की रूह को बेचा? ख़वातीन हज़रात, हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आज़ादी मिली। हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आज़ादी मिली। हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने आज़ादी की कदर नहीं की। कदर किस चीज़ की जाती है? कदर उस चीज़ की जाती है जिसके लिए कुर्बानी दी जाए। लेकिन इस वतन के क़याम के लिए तो 20 लाख जानों की कुर्बानी दी गई। एक इरादी और इख्तियारी हिजरत की गई है और इरादे और इख्तियार के साथ एक वतन बनाया गया है जिसके लिए आलमी तौर पर जिसकी जमानत दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान बनने के बाद उनके हत्थे लग गया। दुनिया के बेहतरीन गुलाम थे, और जो बेहतरीन गुलाम होते हैं वो बदतरीन आका साबित होते हैं। अगर हम मजबूर हो जाएं 70 साल की तारीख के बाद ये कहने के लिए कि भाई हम तो कायदे आजम के पाकिस्तान में आए थे, हमें भुट्टो के पाकिस्तान में किसने धकेला? हम तो कायदे आजम के बनाए हुए दारुल खिलाफा कराची में आए थे, दारुल हुकूमत कराची में आए थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारी तहजीब हमारी ताकत थी और है। हम एक नजरियाती तंजीम की हैसियत से किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमको लड़ना आता है। हमारे अजदाद के कदम इस सरजमीन पर पड़े तो ये पाकिस्तान बना। खालिद मकबूल का ये भी कहना था कि इस बात का तायुन होना चाहिए कि वो कौन से सौदागर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान अपने क़याम के बाद बदतरीन गुलामों के हत्थे चढ़ गया।